بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید فاسٹ ہیل ہومیوپیتھک کلینک کے مٹیریا میڈیکا اسینس چینل میں، جہاں ہم صرف دعاؤں کے نام نہیں پڑھتے بلکہ ہر دعا کی روح، اس کا احساس، اس کی کہانی اور اس کے پیچھے چھپی ہوئی انسانیت کو سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے چھپی انسانیت کیا ہے، اس کو ہم ذرا سمجھتے ہیں۔ ہر دعا ایک مادہ نہیں بلکہ ایک زندگی، ایک زندہ توانائی، ایک ارتعاش، ایک احساس ہے۔ زندہ توانائی سے کیا مراد؟ زندہ توانائی سے مراد دعا کوئی بے جان چیز نہیں بلکہ قدرتی قوت حیات، وائٹل فورس کا حصہ ہے۔ اس میں وہی لائف انرجی ہے جو انسان کے اندر حرکت دیتی ہے۔ سمجھ آ گئی کہ یہ ایک بے جان چیز نہیں ہے بلکہ اس کے اندر ایک قدرتی طور پر قوت حیات ہے جو وائٹل فورس کا حصہ بنتی ہے، یعنی قوت جو ہمارے اندر وائٹل فورس ہے اس کا جا کر یہ ایک حصہ بن جاتی ہے، اس کو جا کے یہ تیز کرتی ہے، اس کو یہ جا کر ایکٹیو کرتی ہے، اس کو جا کر یہ فاسٹ کرتی ہے۔ اس کے اندر جو کمزوری آئی ہوتی ہے، کمزوری آنے کے بعد جو بیماری آئی ہوتی ہے، اس بیماری کا مقابلہ کرنے کے لیے وائٹل فورس کو ایکٹیو کرتی ہے، فاسٹ کرتی ہے، تیز کرتی ہے، اسے پورا کرتی ہے، طاقت دیتی ہے۔ اس میں وہی لائف انرجی ہے جو انسان کے اندر حرکت دیتی ہے۔ ارتعاش، وائبریشن، ہر مادہ، ہر جذبہ اپنے مخصوص لہروں، فریکوینسی پر ارتعاش کرتا ہے۔ یعنی جو مادہ ہے وہ ہمارے اندر جو جذبات ہے اس کے اندر جو لہریں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں، فریکوینسی پیدا ہو رہی ہوتی ہے، اس کے اندر بھی جا کے یہ شامل ہوتا ہے۔ دعا ابھی تک ایک خاص ارتعاش رکھتی ہے جو بیمار جسم و روح کو متوازن کرتی ہے۔ یعنی جو ہمارا جسم یا ہماری روح بیمار ہو جاتی ہے تو اس کو جا کر ایک توازن میں، ایک متوازن میں لے کر آتی ہے، توازن میں لے کر آتی ہے، ایک بیلنس میں لے کے آتی ہے کہ وہ خود بیماریوں کا مقابلہ کرے اور بیماریوں کو جسم سے باہر نکال کر پھینک دے۔ فیلنگ کیا ہے؟ احساس کیا ہے؟ ہر دعا کا اپنا ایک احساس ہوتا ہے، خوف، محبت، تنہائی، غصہ، قربانی، دکھ، وہ احساس جو مریض کے دل میں بسا ہوتا ہے، دعا اسی احساس کو چھو کر شفا دیتی ہے۔ یعنی انسان کے اندر کچھ احساس ہوتے ہیں۔ کس ٹائپ کے احساس ہوتے ہیں؟ خوف ہوتا ہے، وہم ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، کسی قربانی ہوتی ہے، کوئی دکھ، درد، تکلیف ہوتی ہے۔ وہ جو اس کے اندر احساس ہوتے ہیں، اس احساس کو جا کر دوا کیا کرتی ہے؟ چھوتی ہے، اس احساس کے ساتھ جا کر ملتی ہے۔ ملنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ایک شفا کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ بلکہ ایک زندہ توانائی، ایک ارتعاش، ایک احساس ہے۔ یعنی دعا محض کیمیکل یا مادہ نہیں ہے بلکہ اس میں زندگی کی حرارت، جذبات کی لہریں اور انسان کے درد، شفا کا احساس بسا ہوتا ہے۔ یہی احساس دعا کو زندہ بناتا ہے۔ یہ جو احساس ہے اس کے اندر، دعا کے اندر، یہ کیا کرتا ہے؟ یہ اسے جا کر زندہ بناتا ہے اور اسی روح کو چھوتی ہے، اور اسی سے وہ روح کو چھوتی ہے۔ یہ دعائیں صرف نمبرز، نام یا مادے نہیں ہوتے ہیں۔ یہ جتنی بھی دعائیں ہیں ہومیوپیتھی کی، یہ نہ تو صرف نمبرز ہوتے ہیں، نہ ان کے کوئی خاص نام ہوتے ہیں، نہ یہ کوئی مادہ ہوتا ہے، بلکہ یہ کیا ہوتا ہے؟ ان میں زندگی ہے، ارتعاش ہے، احساس ہے۔ جیسے کسی انسان کے دل میں احساس ہوتا ہے
ویسے ہی ہر دوا کے اندر بھی ایک زندہ احساس ہوتا ہے، اور جب وہ احساس مریض کے احساس سے ملتا ہے، جب دعا کا احساس مریض کے احساس کے ساتھ مل جاتا ہے تو شفا جنم لیتی ہے۔ جو انسان کے دکھ، جذبات، خوف، امید اور شفا کی علامت ہے۔ یہاں ہم ان دعاؤں کے محسوس کریں گے یہاں ہم ان دعاؤں کو محسوس کریں گے، جئیں گے اور سمجھیں گے۔ اس چینل پر ہم کیا کریں گے؟ اس چینل پر ہم دعاؤں کے احساس کو محسوس کریں گے، جئیں گے اور سمجھیں گے۔ ٹھیک ہے؟ محسوس کریں گے، کیسے محسوس کریں گے؟ ہم صرف دعاؤں کے نام نہیں یاد کریں گے، بلکہ اس کے احساس، اس کی تکلیف، اس کے جذبات کو اپنے دل میں محسوس کریں گے۔ جیسے مریض کو درد ہوتا ہے تو وہ محسوس کرتا ہے، اور ہم بھی وہ کیفیت محسوس کریں گے۔ جیسے مریض کے اندر ایک احساس ہوتا ہے، ایک محسوس کرتا ہے اپنی تکلیف کو، ویسے ہی ہم اس کیفیت کو جب محسوس کرنا سمجھ لیں گے تو پھر سمجھیں گے کہ کون سی دوا اس طرح کا احساس رکھتی ہے، تو وہ دعا جب مریض کو دیں گے تو کیا ہوگا؟ مریض کو شفا ملے گی۔ جئیں گے، ہم اس دعا کی کیفیت کو صرف سنیں گے نہیں، بلکہ اپنی زندگی میں محسوس کریں گے، جیسے وہ حالت ہم پر خود گزر رہی ہو۔ یعنی ایسی ایک کیفیت بنائیں گے، دعائی کو اس طرح سے ہم سمجھیں گے، بلکہ سننا نہیں ہے، سمجھنا ہے۔ سمجھنا کس طرح ہے؟ اس انداز سے سمجھیں گے کہ جیسے یہ تکلیف مجھے خود کو ہے، اور میں اس تکلیف میں اپنے آپ کے اندر کیا محسوس کر رہا ہوں، کیا میرے اندر احساس پیدا ہو رہا ہے، وہی احساس، وہی جو محسوس کرنا ہے۔ آیا کہ دوا بھی اس طرح کا احساس اور محسوسات رکھتی ہے یا نہیں؟ اگر رکھتی ہے تو وہ جب ہم مریض کو دیں گے تو کیا ہوگا؟ مریض جیے گا، مریض خوش ہوگا، مریض کو زندگی ملے گی۔ اسی سے سمجھ، گہرائی اور حقیقی بنے گی۔ یعنی اس سے کیا ہوگا؟ دعا کی گہرائی کو ہم سمجھیں گے، دعا کی حقیقت کو سمجھیں گے، اور پھر دعا کو سمجھیں گے تو پھر دعا کیا ہوگی؟ ایک نئی زندگی دے گی۔ سمجھیں گے، جب ہم دعا کے احساس اور حالت کو جیتے ہیں تب ہم اس کی اثر روح، اس کی شفا دینے والی منطق، لا آف سمیلم کو واقعہ ہی سمجھ لیتے ہیں۔ سمجھنا کیا ہے؟ اب ہم نے سمجھنا یہ ہے، احساس سمجھنا ہے، اس دوا کی روح کو سمجھنا ہے، اس کے دوا کی زندگی کو سمجھنا ہے۔ جب وہ چیزیں ہمیں سمجھ آ جائیں گی تو پھر ہم شفا کے منطق کو سمجھ لیں گے، پھر ہم سمیلر کو سمجھ لیں گے، پھر ہم سمیلمم کو بھی سمجھ لیں گے اور حقیقت کے اندر سمجھ لیں گے۔ یہاں ہم دعاؤں کو محض زبانی یا کتابی انداز میں نہیں پڑھیں گے، بلکہ ان کی کیفیت کو محسوس کریں گے، ان کے درد کو جئیں گے، ان کے پیغام کو سمجھیں گے۔ کیونکہ ہومیوپیتھی علم احساس ہے۔ ہومیوپیتھی کیا ہے؟ احساس کا علم ہے، نہ کہ حفظ کرنے کا فن ہے، یاد کرنے کا فن ہے، رٹے لگانے کا فن ہے۔ یہ بالکل بھی ایسا نہیں ہے، بلکہ سمجھنے کا فن ہے۔ احساس جو ہے، مریض کے اندر جو احساس ہے، سینس ہے، اس کو سمجھنا ہے، اور دعا کے احساس کو سمجھنا ہے، دعا کے سینس کو سمجھنا ہے۔ جب دونوں چیزیں آپس میں مل جائیں گی تو انشاءاللہ مریض کو شفا ملے گی۔ جس نے دعا کو محسوس کر لیا، اس نے دعا کی روح کو پا لیا۔ جس نے دعا کی روح کو پا لیا وہ حقیقی معالج بن گیا۔ یہاں ہم دعاؤں کو محض پڑھیں گے نہیں، ہم انہیں محسوس کریں گے، جئیں گے اور سمجھیں گے، کیونکہ دعا صرف لفظ نہیں، ایک احساس ہے، ایک توانائی ہے جو دل سے دل تک پہنچتی ہے۔ یہ وہاں شفا کیوں دیتی ہے؟ جہاں باقی سب ناکام ہو جاتے ہیں،
جہاں باقی ساری دعائیں جو ہیں وہ ناکام ہو جاتی ہیں، تو یہ دوا وہاں پہ کیوں شفا دیتی ہے، اس چیز کو ہم نے سمجھنا ہے۔ یہ چینل نام یاد کرنے کے لیے نہیں بلکہ دعاؤں کی جیتی جاگتی تصویر سمجھنے کے لیے ہے۔ جذبہ، چہرے جذبات، چہرے، حرکات، احساسات اور زندگی کے تجربات کے ذریعے ہم سمجھیں گے ہر دعا کی روح کیا ہے اور وہ انسان کے اندر کس پہلو کو چھوتی ہے۔ اگر آپ طالب علم ہیں، معالج ہیں یا شفا کے متلاشی ہیں، اگر آپ طالب علم ہیں، معالج ہیں یا شفا کے متلاشی ہیں، تو اس روحانی اور سائنسی سفر میں ہمارے ساتھ شامل رہیں، کیونکہ یہ محض تعلیم نہیں بلکہ تبدیلی کا سفر ہے۔ روح کی بیداری ہے، روح کو بیدار کرے گا، روح کو جگائے گا۔ میں ہوں پروفیسر ڈاکٹر محمد اختر، بانی فاسٹ ہیل ہومیوپیتھک کلینک اور انٹرنیشنل ریسرچ سینٹر۔ آئیے ہم مل کر دعاؤں کے ان چھپے ہوئے رازوں کو دریافت کریں، ایک ایک دعا کی روح کو پہچانیں۔ مٹیریا میڈیکا صرف ایک کتاب نہیں، یہ انسان کی روح کا آئینہ ہے، یہ انسان کی روح کا آئینہ ہے۔ اس کو ہم سمجھتے ہیں، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ انشاءاللہ ہم بہت کچھ سیکھنے والے ہیں۔ جلد ہی ہم اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دے دیجیے۔ اوکے، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔